ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی سب سے پہلے اس وقت گوگل پر اگر آپ لوگ اندھا دھند یقین کرتے ہیں گوگل میپ پر، تو پھر یہ خبر آپ کے لیے ہے۔ آپ کبھی بھی مشکلوں میں پھنس سکتے ہیں اور گوگل میپ کبھی آپ کو ندی میں گرا سکتا ہے تو کبھی کنویں میں۔ ایسے ہی خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ جو ہے گوگل میپ دیکھتے ہوئے بائک پر جا رہے ایک نوجوان کو ایک غیر متوقع حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ اندھیرے میں سفر کے دوران وہ ایک کنویں میں گر گیا ہے۔ مدد کے لیے چیخو پکار کرنے والے اس نوجوان کی آواز گشت پر موجود پولیس نے سن لی اور اسے بچا لیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا ہے۔ لکھنؤ کے مضافاتی علاقے ناگرام میں پولیس آدھی رات کے وقت گشت کر رہی تھی کہ انہوں نے سڑک کے کنارے ایک بائک گری ہوئی دیکھی۔ قریب ہی ایک کنویں سے آوازیں سنائی دی، جس پر پولیس نے ٹارچ لائٹس کی مدد سے دیکھا تو کنویں میں نوجوان کو دیکھ کر فوراً ریسکیو کارروائی شروع کی گئی۔ پولیس اہلکاروں نے اپنے پاس موجود رومالوں کو رسی کی طرح جوڑ کر کنویں میں پھینکا اور نوجوان کو ہدایت دیتے ہوئے بحفاظت باہر نکال لیا۔ رائے بریلی سے تعلق رکھنے والا ریتیش جیسوال اس وقت لکھنؤ کے ارجن گنج علاقے میں رہ رہا تھا اور بائک پر اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا اور کرورا ناگرام راستے پر گوگل میپ دیکھتے ہوئے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ تیز موڑ آنے کے باعث اس کی بائک سامنے موجود کنویں کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ بائک ایک طرف گر گئی جبکہ وہ سیدھا کنویں میں جا گرا۔ پولیس کی بروقت مداخلت کے نتیجے میں نوجوان کی جان بچ گئی، ورنہ جانی نقصان کا خدشہ تھا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی راستوں سے ناواقف افراد جو ہے سفر کرنے کے لیے اور راستہ بھٹکنے سے بچنے کے لیے گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی گوگل میپ ہی آپ کو بھٹکا دیتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی بیچ میں روڈ میپ کا بھی استعمال کرتے ہوئے افراد سے جو ہے اس وقت پوچھ لینا بھی بہتر ہوگا۔ آندھرا پردیش کے شہر کڑپا کے مضافات میں واقع کپرتی انڈسٹریل ایریا میں آندھرا اور تلنگانہ کا 3 روزہ تبلیغی اجتماع آج نماز فجر کے بعد باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ دیگر ریاستوں سے شرکاء کی آمد کے باعث نماز جمعہ تک لاکھوں افراد جمع ہو گئے۔ اجتماع میں طعام، قیام، پانی، برقی اور ٹریفک کے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ نظم و ضبط کے لیے تبلیغی جماعت کے رضاکار اور ضلعی انتظامیہ سرگرم ہیں۔ 2 پہیہ گاڑیوں کے لیے علیحدہ پارکنگ اور پیدل افراد کے لیے مخصوص راستے بنائے گئے تھے۔ ریاستی وزیر اقلیتی امور ایم ڈی فاروق، اردو اکیڈمی کے چیئرمین فاروق شبلی، آندھرا پردیش حکومت کے مشیر محمد شریف، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین مولانا مشتاق، تبلیغی جماعت کڑپا کے امیر عبدالقادر اور دیگر مسلم قائدین نے اجتماع میں شرکت کی۔ اندازہ ہے کہ 3 روزہ اجتماع میں تقریباً 20 لاکھ افراد شریک ہوں گے۔ یہ اجتماع روحانی بیداری، تزکیے نفس اور اتحاد امت کا پیغام دے رہا ہے، اور اس میں جو ہے پوری طرح سے ڈسپلین کا انتظام اور پوری طرح بہتر انداز میں انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی اب ایسا لگتا ہے کہ وندے ماترم اگر کوئی گا رہا ہے تو اس وقت آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ جی ہاں، مودی حکومت قومی گیت وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح احترام دینے کے لیے ایک پروٹوکول تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اس معاملے پر اس ماہ کے شروع میں وزارت داخلہ کی طرف سے منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں تفصیلی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کے آئین کے مطابق قومی ترانہ اور قومی گیت دونوں کو یکساں احترام حاصل ہے، لیکن قانونی اور لازمی پروٹوکول کے لحاظ سے دونوں میں نمایاں فرق بتایا جا رہا ہے۔ در حقیقت قومی ترانہ گانے کے دوران کھڑے ہونا لازمی ہے۔ اس کی توہین قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام ایک 1971 کے تحت قابل سزا ہے۔ دوسری طرف قومی گیت وندے ماترم کے گانے کے دوران کھڑے ہونے کی کوئی قانونی ضرورت یا تحریری ضابطہ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن وندے ماترم کو لے کر کے ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مشرکانہ
اس میں چیزیں ہیں جس کو لے کر کے بالخصوص جو ہے توحید پر یقین رکھنے والوں کے لیے جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے میں اس طرح کے گانے کے موقع پر جو ہے اس کے اعزاز کے لیے کھڑا ہونا کیا یہ مناسب ہے؟ اس طرح کے بھی تبصرے اس وقت شروع ہو چکے ہیں۔ اگر اس کو ضروری قرار دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اعتراضات اٹھیں گے۔ شمالی مشرقی دہلی کے موجپور علاقے میں جمعرات کی رات ایک کیفے کے اندر ہونے والی فائرنگ میں 24 سالہ نوجوان فیضان ہلاک ہو چکا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ رات تقریباً 10:28 پر ویلکم علاقے میں واقع مسٹر کنگ لاؤنج اینڈ کیفے میں پیش آیا تھا۔ پولیس کو PCR کال موصول ہونے کے بعد ٹیم موقع پر پہنچی تو فیضان شدید جو ہے زخمی حالت میں پایا گیا ہے۔ اسے فوری طور پر گرو تیغ بہادر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس افسر کے مطابق جائے واردات پر کرائم ٹیم اور فرینسک سائنس لیبارٹری نے شواہد اکٹھا کیے ہیں۔ اس معاملے میں بھارتیہ نیائے سنہیتا کی دفعہ 103 اور آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مسلم نوجوان کے قتل کو لے کر کے پہلے بہت سارے الگ الگ طرح کی باتیں سامنے لا کر کے اسے کوئی اور ہی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن حقیقت میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپسی رنجش کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ دراصل انسٹاگرام اکاؤنٹ کے پوسٹ سے کی گئی ویڈیو میں ایک شخص نے فیضان کے قتل کا اعتراف بھی کیا ہے، کہا کہ اس نے اپنے جو ہے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ سلمان کے مطابق فیضان کو 3 گولیاں لگی، ایک سر میں اور 2 سینے میں، جبکہ ہاتھ پر بھی زخم کا نشان تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپسی دشمنی آج کل جو ہے مسلم نوجوانوں کی بے راہ روی، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سماج کس جانب جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کے بڑے حصوں میں شدید سردی اور برفیلے طوفان کی وارننگ کے درمیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گلوبل وارمنگ پر طنز کیا ہے، مذاق اڑایا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ کی 40 ریاستوں میں ریکارڈ سردی پڑنے والی ہے تو پھر گلوبل وارمنگ آخر کہاں گئی؟ دراصل ناظرین گرامی، محکمہ موسمیات نے پاکستان میں پیشن گوئی کی ہے کہ تقریباً 2/3 حصے میں زبردست سرمائی طوفان دستک دینے والا ہے کچھ ہی دنوں میں۔ اس سرد طوفان کی وجہ سے بھاری برف باری، تیز ہوائیں، کڑاکے کی سردی اور بڑے پیمانے پر بجلی گل ہونے کا اندیشہ پورے امریکہ کو کھایا جا رہا ہے اور خدشات ہے۔ 40 ریاستوں میں سرد لہر کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جسے حالیہ برسوں میں شدید ترین سردی کے دوروں میں سے ایک مانا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی محکمہ موسمیات کی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تو اپنے عادت کے مطابق گلوبل وارمنگ کو ہی جو ہے ٹرمپ نشانے پر لینا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں ایران اور امریکہ کے درمیان میں جس طرح کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں دفاعی پوزیشن اپنانے کے لیے یا ایک دوسرے پر حملے کرنے کے لیے، اس کو لے کر کے انٹرنیشنل میڈیا الگ طرح کی تصویر ایران کی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورا عالمی میڈیا اسرائیل کا غلام ہے اور اسی کی چاٹوکاری کرتا ہے۔ ایسے میں بھارت کا میڈیا بھی کچھ اس طرح کی خبریں دے کر کے ایران کو بڑا ہلکا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس طرح سے ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے جو ترجمان مختلف ممالک میں ہوتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ایران میں بدامنی کی مبالغہ آرائی اور گمراہ کن تصویر کشی کو مسترد کرتے ہوئے ہندوستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے نمائندے ڈاکٹر عبد المجید حکیم الہی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران میں حالات مستحکم ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ سوشل میڈیا پروجیکٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر مہم جوئی کو دور کیا جا رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI کے ساتھ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر الہی نے زمینی حقیقت اور اسے صحافیوں، مخالف قوتوں، ایران کے دشمنوں کے ذریعے تیار کردہ بیانیہ قرار دیتے ہوئے واضح فرق کیا۔ حقیقت اور تخیل کے درمیان بہت گہرا فرق ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بین الاقوامی سطح پر گردش کر رہا ہے وہ ملک کے اندر کی اصل صورتحال کی عکاسی نہیں کرتا اور ایران پوری طرح سے تیار ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دوں کہ اس وقت رشیا سے بھی
دفاعی سسٹم کا آرمڈ بہت ساری چیزیں حاصل کر چکا ہے ایران، اور چائنا سے بھی اس وقت دفاعی سسٹم کو حاصل کر چکا ہے مختلف، وہ چاہے جنگی طیاروں کی صورتحال میں ہو یا پھر ریڈار پر جو ہے جنگی طیاروں کو نشاندہی کر کے اس کو جو ہے مارنے والے مختلف قسم کا میزائل سسٹم ہو۔ یہ تو دیگر ممالک سے لی جانے والی مدد تھی، جبکہ اندرونی سطح پر اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے رکنے کے بعد حالیہ امریکہ اس کے بعد سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مزید نئے میزائل ایران تیار کر چکا ہے۔ ایسے مختلف سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ایران کے حوالے سے بہت ساری تصاویر جو ہے وہ یہی بیان کرتی ہیں۔ بہرکیف آنے والے دن بتائیں گے کہ ایران کا دفاعی سسٹم کس قدر مضبوط ہے، اور اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران نے صاف اور واضح طور پر مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکہ کے فوجی ایئر بیس ہیں ان کو نشانہ بنانے اور اسرائیل کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ بہرکیف اس طرح کے انٹرنیشنل عالمی سطح کے تبصرے ہیں، پھر بھی مغربی ایشیا میں جنگ کے جو بادل ہیں اور امریکی تعیناتی میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے ایران نے بھی سخت انتباہ دے چکا ہے۔ جی ہاں، امریکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے F-15E اسٹرائک ایگل جنگی طیارے اور طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو ایران کے قریب تعینات کیا ہے، جبکہ فضائی اور میزائل دفاعی نظام کو بھی مستحکم کیا گیا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ ایران کی سمت ایک بڑی طاقت بڑھ رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ابھی کسی کارروائی کا فیصلہ نہیں ہوا، البتہ ایران پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایئر اینڈ اسپیس فورسز میگزین کے مطابق امریکی فضائیہ کے 12 F-15E اسٹرائک ایگل طیارے برطانیہ سے اردن کے فضائی اڈوں پر منتقل کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ KC-135 ایریل ری فیولرز اور C-130 کارگو طیارے بھی پہنچائے گئے، اور F-15E ایک ہمہ جہت جنگی طیارہ ہے جسے گزشتہ برس ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے استعمال کیا تھا اور ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگرچہ امریکہ کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، تاہم اسرائیلی سیکورٹی حکام کے مطابق ملک بھر میں انتہائی چوکس حالت برقرار رکھی گئی ہے۔ فوج، پولیس، ہنگامی خدمات اور سول انتظامیہ کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھا گیا، جبکہ فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ایک مضمون میں خبردار کیا کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو اس کی مسلح افواج جون 2025 میں دکھائی گئی مزاحمت سے کہیں زیادہ سخت جواب دیں گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل امریکہ کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایران کی جوابی کارروائی طویل بھی ہوگی اور بہت زیادہ شدید بھی ہوگی۔ تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ دھیرے دھیرے امریکہ جو ہے پوری طرح سے ایران کو گھیرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں موجود تمام اس کی ایئر بیس کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ سے اپنے ساری چیزیں وہاں جو ہے دھیرے دھیرے پہنچا رہا ہے، اور ایران ان تمام چیزوں پر نظر رکھے بھی ہوئی ہے، اور وہ مشرق وسطیٰ کے جو ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں ان کو وارننگ بھی جاری کی جا رہی ہے کہ ایران کو اگر ان کی سرزمین سے امریکہ اپنے ہوائی طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے، فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بھی جتنے بھی اڈے ہیں امریکہ کے فوجی بیس ہیں اس کو نشانہ بنائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھا گا کہ وہ جارڈن میں ہے، مصر میں ہے یا پھر کسی اور ملک میں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے اجازت دیں، ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔